اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلے ہم تھوڑا سا مرکب توصیفی ریوائز کریں گے، اس کے بعد جی انشاءاللہ اضافی اور تھوڑا سا جملے کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا مؤمنون مؤمنان مومنن، اس کا تسنیہ کیا ہوگا میم نکرہ میں؟ مومن تسنیہ تسنیہ مومنان مومنانے. مومنانی. نصب جار میں کیا ہو جائے گا؟ عینی لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ مومنین. مومنین. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تسنیہ ہوگا مومنانے مومنین. جمع کیا ہوگا؟ اونا اینا. جمع ہاں مومنون جی اور مومنینا. جزاک اللہ. اب مونس میں کیا ہوگا؟ مومناتو مومناتن. اور مومناتین. نہیں، واحد. نہیں نہیں مونس واحد. مؤنث واحد میں آ جائے گا مومنات. مومناتن. مومناتن آ جائے گا اور مؤنث نصب میں میں کیا آئے گا؟ مومناتن. مومناتن. نصب میں دو زبر آئے گی. مومناتن. مومناتن. اور جر میں مومناتن. مومناتن. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جی. اب تسنیہ میں کیا آئے گا؟ تسنیہ میں آئے گا مومناتان. مومناتانی. جزاک اللہ. رفع میں اور نصب جر میں کیا آئے گا؟ مومناتانی مومناتینی. ماشاءاللہ. مومناتانی مومناتینی. اور جمع میں کیا آئے گا؟ جمع میں مومنات مومنا. مومناتانی. نہیں نہیں، تانی تو ہو گیا تسنیہ میں. تانی تو تسنیہ میں ہو گیا جی. مومنا. مومنات. جی ہانیہ بیٹا. ہانیہ. مومناتن مومنات. مومناتن. جی میم اب نصب جر بتا دیں. مومناتن مومناتن. ہمارے پاس جو ہے نا وہ مومن. مومناتن مومناتن مومناتن. ٹھیک ہے نا. جی. ہاں اگر معرفہ ہوگا تو پھر ہم کریں گے مومناتن المومناتو المومنا. المومن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. جی. اچھا، یہ اب آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے الطالب الصادقو، چاروں پہلو جی ایک ہے تو یہ کیا بنے؟ ایک ہے. یہ تو مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی سوری توصیفی. مرکب توصیفی، یعنی چاروں پہلو ایک دوسرے پہ ایک ڈپینڈنٹ جیسے ہے. ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے جی کو جی. موصوف اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف اور بھولی ہوئی طالب چیزیں. علم کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. طالبہ صفت کی ہے جی. صفت صادقہ ہے. طالبان دو جی لوگوں دو اسٹوڈنٹ کی صفت کیا ہے؟ دونوں سچے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو موصوف جی وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس کی صفت بیان کی جائے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب یہاں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الطالب الصادقو ہے اور اب الطالب صادقن ہے. تو یہ یعنی کہ معرفہ ہے اور نکرہ ہے. یعنی کس میں فرق آ گیا؟ وسعت میں ہمارے پاس فرق آ رہا وسط ہے. میں. جی تین پہلو سیم ہے. جی. حالت سیم ہے، ہوں. جنس سیم ہے، عدد سیم ہے، لیکن وسعت ڈفرنٹ ہے. وسط فرق ہو جاتی ہے اب جی. وسعت فرق ہونے سے کیا فرق پڑا؟ یہ مرکب یہ ہے تو کیا جملہ ہے؟
یہ جملہ ہو گیا پھر. یہ جملہ ہو گیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ ہو گیا. اب موصوف نہیں کہلائے گا، مبتدا اور خبر کہلائے گا. جی مبتدا اور خبر. ٹھیک جی ہے نا؟ تو یہ جملہ بن گیا. آئی ہوپ مرکب توصیفی اور جملے میں فرق کلیئر ہو گیا. جی یہ کلیئر ہو گیا. جی گڈ. اور ہم نے دیکھا کہ بالکل ایک جیسے ہیں عدد و جنس میں. جی ٹھیک ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے صفت کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کس کی جی بات ہو صفت رہی کی ہے؟ بات. صفت کی. صفت کی. جی جی اچھا. ہم نے کہا تھا کہ جملے میں کیا ہوتا ہے، عموماً مبتدا میں عموماً مبتدا پہلے معرفہ اور ہوتا ہے، خبر بعد میں آتا ہے. عموماً معرفہ پہلے اور نکرہ بعد میں آتی ہے. نکرہ بعد میں آتا ہے. جی اور عموماً دونوں رفع ہوتے ہیں. یہ سب عموماً ہے. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب پکے قاعدے نہیں ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہی استعمال ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، مبتدا پہلے آئے گا، مبتدا عموماً رفع ہوگا، خبر عموماً بعد میں آئے گی، خبر عموماً نکرہ ہوگی، اور خبر عموماً رفع ہوگی. اور وسط جی کا فرق بیسیکلی اس کو جملہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یا ہیں کا مفہوم آتا ہے. ٹھیک ہے کہ لے نہیں؟ لیتے ہیں. جی جی یہ ہم پہلا قاعدہ پڑھ رہے ہیں جملے کا بھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب جی عموماً بالکل کا مطلب ہے کہ چینجز آ سکتی ہیں. وہ کیا چینجز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابھی دیکھیں چاروں کے چاروں پہلو ایک ہیں اس میں، جی سوائے وسط کے. سوری، تین پہلو ایک ہے اور وسط ڈفرینٹ. وہ سب ڈفرینٹ ہے. جی اور یہ سالم الفاظ ہیں، جمع سالم ہے، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. جی لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ مختلف جنس آ جائیں تو اردو، عربک، انگلش کا ایک ہی رول ہے کہ جنس تو مذکر آئے گی اگر مختلف جن جنس. جی ٹھیک ہے نا؟ اور عدد جی کے حساب سے ہمارے پاس اس کی خبر اس طرح آئے گی. جیسے الطالبون جمع ہے، الطالبات جی جمع ہے، تو ہمارے جی پاس خبر جمع آ گئی. الطالب جی واحد ہے اور الطالبات واحد ہے، لیکن دونوں ملا کے واحد ہے. تسنیہ ہو گئے تو خبر تسنیہ آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک؟ جی نہیں یہ صحیح ہو گیا. چلیں چلا. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ہیں جن کی جمع مکسر بھی بنتی ہے جمع سالم کے علاوہ. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ سب کی نہیں جی بنتی. جیسے جی جی مسلمان، مسلمانوں، مسلمین، لیکن جمع مکسر نہیں ہے مسلمان. مسلم حالانکہ واحد جمع سالم ہے، جی مسلمانوں جی جمع سالم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل. اس کی جمع مکسر نہیں ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں جن کی جمع مکسر بنتی ہے. اب ہم بن جاتی ہے. دیکھیں جی گے کہ اگر جمع مکسر آئے، جمع مکسر آئے، اب ہم جی کیا کریں گے صفت میں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں چاروں علامات چاروں پہلو ایک ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک جیسے. جی اب جی المساجد و مساجد حالتن کیا ہے؟ رفع. رفع ہے. تو صفت اس کی رفع آرام سے آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ جی ٹھیک ہے. المساجد معرفہ ہے اور مساجد نکرہ ہے، تو کیا صفت اس کی نکرہ. آ سکتی ہے معرفہ اور نکرہ؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ ہم نے چاروں پہلو ایک کرنے ہیں نا جی مرکب توصیفی جی میں. جی ایک جیسے. جی ٹھیک ہے. لیکن اب بالکل. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ تو مساجد یا المساجد یا مساجد یہ جمع مکسر ہے، تو اب اس کی صفت میں جمع کیا آئے گی؟ جمع آئے گا، واحد آئے گا، تثنیہ آئے گا، کیونکہ مکسر ہے. ٹھیک ہے ہی نہیں؟ مکسر ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمیں المساجد اور مساجدن اس کی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہی کہ اس کی جنس کیا ہے. جی یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک جی ہے نا؟ جیسے الطالبون واؤنون ہمیں بتا رہا ہے کہ مذکر ہے، اور الطالبات یہ بتا رہا ہے کہ جمع مؤنث ہے. تو صرف کو مؤنث تو ہے. ہم جی مذکر مؤنث جمع سالم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جمع مکسر میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو مذکر ہمارا کر مین سکتے ہیں. ایشو وہاں پہ آ جاتا ہے جنس اور عدد کا. جی ٹھیک ہے نا؟ جب جنس اور عدد کا آ رہا ہے تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہوگا؟ مثلا الجمیلۃ اور جمیلۃن. اب آپ دیکھیں الجمیلۃ اور جمیلۃن دونوں جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ جنس کے لحاظ سے
दोनों मुअन्नस हैं। मुअन्नस है, जज़ाक अल्लाह। तो हमने एक चीज तो ये समझ ली कि जमा मुकस्सर के साथ अमूमन मुअन्नस आएगी सिर्फ, ठीक है। अच्छा ठीक है आप देखें रफा है दोनों, जी, दोनों रफा है। दोनों जो है वो है अपना उसके साथ मौसूफ के मुताबिक नकरा या मारफा है। जी बिल्कुल उनके लेकिन अब मुताबिक है। जिनसे आप देख लें कि मुअन्नस आ रही है, ठीक है ना। और जिन अदद देखें तो मुअन्नस अदद क्या है, मसाजिद तो जमा है लेकिन जमा मुकस्सर है। लेकिन यहाँ जमीलातु या अल जमीलातु या जमीलतुन की अदद क्या होगा, वाहिद। वाहिद, जज़ाकल्लाह। तो हमें ये समझ आया कि जमा मुकस्सर के साथ अमूमन अदद वाहिद और जिन्स मुअन्नस होगी। मुरक्कब तौसीफी में सिर्फ वुसअत सेम होगी और हालत भी सेम होगी। क्लियर हो गया, इसमें कोई शक? इसमें सिर्फ जो है आप कह रहे हैं मुअन्नस हो जाएगी जी जी और वाहिद होगी जी और जी, वाहिद रहेगी। ठीक है ना। जी मैं मुनुशीन, अस्सलाम वालेकुम। आप आई होप हमारे साथ ही हैं। अच्छा, वो तो साथ होने के साथ ही गायब होगी। चले, हम्म। आई होप ये बात क्लियर होगी। जी यहाँ तो जमा ठीक है। मुकस्सर में देखें ना, हमें जिन्स का समझ आ रहा है और जमा मुकस्सर तो है, लेकिन अब सिफ्त के जी साथ हम क्या करें, सिफ्त के साथ हम क्या करें, हम्म ठीक है ना। तो हमें समझ आ गई कि जमा मुकस्सर के साथ हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ वो जो सिफ्त होगी वो वाहिद मुअन्नस अमूमन लगाएंगे। क्लियर होगी बात? वाहिद मुअन्नस, ठीक है जी। चले, गुड। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अत्तालिबुस सादिकु, तो ये जुमला है। अगर जी और जुमले में हमने देखा कि तीन चीजें तो सेम है, जी अदद भी सेम है, जिन्स भी सेम है और हालत भी सेम है। फर्क किसमें है? वुसअत में। वुसअत में। जी एंड माइंड यू ये सिफ्त है, जी ठीक है ठीक ना, है। हम सिफ्त की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर हम हम्म अब जुमले में जमा मुकस्सर आ जाए अल मसाजिदू और हम सिर्फ डालना चाहते हैं जमील, हमने पहले तो पढ़ा था जमा मुकस्सर में जमीलातुन, अल जमीलातुन, ठीक है ना। जी जमा मुकस्सर मुरक्कब तौसीफी में हमने क्या पढ़ा था, अल मसाजिदू के साथ अल जमीलातुन। अब यहां जी बताएं कि क्या खबर आएगी, अल जमीलातुन आएगा, क्या आएगा? अल जमीला। माइंड यू जमीला ये तो जुमला है और जुमले में फर्क किस में आता है? जी वो ठीक है वुसअत में। वसत में। तो क्या बनेगा? जमीला तो जमीलतुन। जमीलातुन, जज़ाकल्लाह। क्या बनेगा? जमीला तो जमीलतुन। अब आप देखें फर्क क्या है, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, हम्म ठीक। दोनों में देखें, जी जमा मुकस्सर आप देख रहे हैं तो मुब्तदा खबर में जो सालिम अल्फाज हैं, या जमा मुकस्सर में आप देखें हालत, हालत एक ही है। हम्म जिन्स हमने कहा वहां पे तो बिल्कुल सेम कॉमन थी। जमा मुकस्सर के मुतालिक हमने पढ़ा था कि जिन्स मुअन्नस आएगी अमूमन। जी अदद जी हमने कहा था कि जब वाहिद सालिम होगा, अपना सॉरी मुब्तदा सालिम होगा, चाहे तस्निया सालिम हो या जमा सालिम, तो खबर फॉलो करेगी, ठीक है ना। जी लेकिन जमा मुकस्सर में हमने कहा था अमूमन ये मुअन्नस और मुअन्नस वाहिद होगी। और वाहिद। वाहिद लेकिन आप देख जी रहे हैं कि मेन चीज जो फर्क डालती है जुमले में और मुरक्कब में, वो सिफ्त डाल रही है, वो सॉरी वुसअत डाल रही है। जी आई होप बात क्लियर होगी। जी किसी का कोई जी क्वेश्चन इसके ऊपर? नहीं आगे चले। जी अच्छा, अब आप देखें, हमने देखा जुमले में अतालिबुस सादिकु, ये सालिम अल्फाज थे, जी ठीक है ना। और हमने फिर जमा मुकस्सर के साथ आप देख रहे तो वाहिद मुअन्नस उसके साथ खबर आ रही है, जी जमीला तो ठीक है ना। जी जी इसी तरीके के साथ अब आप देखें, जब हमने मुरक्कब तौसीफी भी देखें, वहां पे वही चीज फॉलो कर रही है। जमा मुकस्सर के साथ, चाहे वो जमा मुकस्सर जो लफ्ज है मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ हो या जुमले में मुब्तदा हो, अगर जुमला होगा तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस होगी
ٹھیک. ہوں اور اگر مرکب توصیفی ہوگا تو اس کی صرف واحد مؤنث ہوگی عموماً. ٹھیک ہے. کوئی شک اس دونوں صورتوں میں. میں فرزانہ کوئی شک؟ نہیں سر سمجھ آ گئی. میم نوشین سر آگے سمجھ. ویری گڈ. اچھا ہم نے کہا موصوف غیر عاقل، تو ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. عاقل اسلام کے لحاظ سے انسان، جن اور فرشتے جن کے پاس اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، ٹھیک ہے نا. جی لیونگ آرگنائزیشن میں عقل ہو سکتا ہے، شعور ہو سکتا ہے، لیکن شعور جس کو ہم کہتے ہیں برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز کا فرق، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ صرف انسان، جن اور فرشتوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غیر عاقل کے ساتھ جو صفت کا معاملہ ہوگا، غیر عاقل مبتدا کے ساتھ خبر کا معاملہ ہوگا، تو وہاں ہم کہیں گے عموماً اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی. کلیئر ہوگی بات؟ مؤنث. جی اب آتے ہیں مرکب اضافی کی طرف. ہم نے کہا تھا مرکب اضافی نسبت بتاتی ہے، یعنی کا کے کی. ٹھیک ہے نا. دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جانب کوئی نسبت بیان کرے. مثلا ہم نے نماز میں یہ دیکھی تھی، رحمت اللہ مقیم الصلاۃ علی عباد اللہ. تو ہم نے جو مین ڈفرنس دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں جو 4 پہلو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر ہم نے جملے میں دیکھا کہ جملے میں اگر صفت بیان ہو رہی ہو مبتدا کی، تو اس میں 3 پہلو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن فرق کس میں آتا ہے؟ وسعت میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. اب مرکب اضافی میں جو ہمیں فرق نظر آیا کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی، نہ علامتاً ال ہوتا ہے، نہ ہی علامتاً نکرہ کی نشانی ہوگی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اور مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. اچھا کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. آپ دیکھ لیں، رحمتو، مقیمہ اور عبادی، یہ رفع نصب جر میں ہے تینوں مضاف. جی مضاف الیہ آپ دیکھیں اللہ الصلاۃ جر میں ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ نماز میں یہ تینوں جو الفاظ ہے، اللہ الصلاۃ، اللہ ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل فرق کیا ہے کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اب آپ بتائیں یہ معلمات المسجدی یہ مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، یا جملہ ہے ود لاجک؟ جی میم نشین. سر مرکب اضافی ہے. کیسے؟ کیونکہ پہلے والے کی وسعت کلیئر نہیں ہے. گڈ. نہ ہی معرف میں لام آ رہا ہے اور نہ ہی اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے. جزاک تو وہ اللہ. تو کلیئر نہیں. ٹھیک. اور المسجدی جر حالت جر میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو آپ نے دیکھا جمع بھی ہے، مضاف رفع بھی ہے، مضاف الیہ معرفہ بھی ہے، منصرف ہے. منصرف کا مطلب مسجدن، مسجدن، مسجدن بھی ہو سکتا ہے، المسجدو، المسجدہ، المسجدی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی کیا فرق ہے کہ معلماتو کی وسعت یعنی مضاف کی وسعت کلیئر نہیں، اور المسجدی کی حالت ہے. تو ہم اس کو کہیں گے مرکب اضافی ہے. اضافی میں ہے. آئی ہوپ کلیئر ہے یہ بات. جی سر. جی اگلا لفظ ہے انا، بے شک، کتاب ابراہیم. یہ کیا ہے؟ کتاب ابراہیم. یہ تو جی میم نوشین نے بتا دیا. فرزانہ بہن؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ویری گڈ. کیسے کہتے ہیں وہ؟ کیا جرا بوا کھول، کیا وہ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہی کنڈا کھولے. کنڈا کھولے. جرا بولے ہو کنڈا کھولے. ہاں جب بولے ہو کنڈا کھولے. جی صحیح ہے. جی بتائیں پھر مرکب توصیفی کیسے؟
ہم نے انا کا کچھ پڑھا تھا، اب مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. نہیں آپ نے بتایا تھا. نہیں میں نے بولا تھا سر یہ اس ہاں جی میں ایک تو دونوں کی حالت بھی سیم ہے. دونوں کی حالت ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہوں. حالت صحیح ہے. کتاب اور نسب وسط میں اور دونوں کی ابراہیمہ کلیئر بھی نہیں نسب ہے. میں. ٹھیک ہے. کتابہ کی وسعت کلیئر ہے؟ نہیں نہیں. اور ابراہیمہ کی وسعت کلیئر ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں. ہاں جی باقی بتائیں، ایگری کر رہے ہیں؟ ابراہیمہ نام ہے تو پھر معرفہ ہوگا نا. ویری گڈ. ابراہیمہ نام ہے، جی ٹھیک ہے نا. مطلب آپ جب کہیں گے ابراہیم تو آپ ایگزیکٹلی پہنچ جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جی نام ہے. لیکن انسان کہیں گے تو اب کلیئر نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ کتابہ کی وسعت کلیئر نہیں اور ابراہیم کی وسعت کلیئر ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو نماز میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ غیر منصرف ہے سر. جزاک اللہ. غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیمہ کا رفع نصب جر کیا بنے گا؟ سر یہ دو حالتیں تبدیل کر سکتا ہے. کیا بنے گا رفع نصب جر؟ ابراہیمہ اور ابراہیمو اور ابراہیمہ. ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو جو اسم دو حالتیں بدلتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. غیر منصرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے؟ منصرف ہے. منصرف ہے. منصرف ہے. جزاک اللہ. کیسے میم نورین؟ جی تینوں حالتیں بدل سکتا ہے، مثلا محمدن، محمدن، محمدن. ماشاءاللہ. محمدن، محمدن، محمدن. ابراہیمہ جو ہے یہ عبرانی نام ہے، ایجپشن نیم ہے. تو ایجپشن نیم غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حضرت مریم، مریمو، مریمہ، مریمہ، مریمی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ بتائیں کہ اب یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے؟ لیکن سر اضافی بھی جی جی نہیں ہے اضافی نہیں ہے. کیونکہ مضاف الیہ جو ہے اس کو حالت جر میں ہونا تھا نا. ویری گڈ. لیکن یہ حالت جر میں ہے تو مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جو عبرانی نام ہے غیر منصرف ہے، نصب جر میں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سمجھ آ اب گئی. ہم جب کتابہ کو دیکھیں، اب کتابہ زبر کے ساتھ کیوں ہے، پیش کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ انا آ گیا شروع میں. وہ جزاک اللہ. اور انا کیا ہے؟ کیا نام تھا؟ حرف ناصب. جزاک اللہ. انا جب آئے گا تو اپنے بعد والے اسم کو نصب میں رہ جائے گا. تو اب ہمیں سمجھ آئی کہ مضاف جو ہے نصب بھی ہو سکتا ہے. ملماتو جمع تھا اور رفع تھا. کتابہ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. انا مضاف نہیں ہے، کتابہ مضاف ہے اور کتاب واحد ہے اور نصب ہے. کیوں؟ انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا مسجد منصرف تھا تو جر میں زیر لے رہا ہے. ابراہیم غیر منصرف ہے اس لیے زیر نہیں لے گا، زبر لے گا. لیکن مضاف کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ابراہیم جر میں جر میں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں سمجھ آئی کہ مضاف رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ مضاف واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھا معرفہ المسجدی بیکاز مرب اللہ، اور ابراہیمہ بیکاز معرفہ کیوں ہے؟ یہ اس میں علم ہے، نام ہے. ٹھیک ہے نا. کسی شخص کا نام ہے. اب تیسری ہمارے پاس ہے بحمدی کا. یہ کیا ہے؟ بحمدی کا چلیں میں مدد کرتا ہوں. مرکب اشاری. حمد حالت رفع میں، نصب میں، جر میں؟ جر میں. جر میں. کیوں؟
کیونکہ بی آ گیا پہلے، وہ حرف جار ہے. ماشاءاللہ. تو حرف جار نے ہم کو جر میں لے آیا. کلیئر ہو گیا؟ جی تو یہ مرکب کون سا بنا؟ اضافی، توصیفی یا جاری؟ جاری. مرکب جاری بن گیا نا بی حمدی. ٹھیک ہے. اچھا، اب بی حمدی کی وجہ سے مجھے آپ یہ بتائیں کیا یہ رفع ہے او اپنا اس کی وسعت کلیئر ہے؟ نہیں نہیں. بالحمدی بھی تو ہو سکتا تھا جی یا جی بی جی. حمدن بھی ہو سکتا تھا. ہو سکتا نا، بی حمدن بھی ہو سکتا تھا، بالحمدی بھی ہو سکتا تھا. نہ اللہ یا نہ تنوین آئے تو یہ کیا ہوا؟ وسعت اس کی کلیئر نہیں ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا شاید یہ مضاف ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگلا آ گیا کا. کا کیا ہے؟ کا جو ہے وہ اس کو کہتے تھے کاکی کے جو ہیں ان کو اشارہ نہیں. تم، تیرا، یو، دے، دم، ہم، اشارہ کرتے ہیں. آئی، پروناؤن، ضمیر. ضمیر ہے جی. ضمیر ہے. تو ضمیر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. نہیں، معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے نا. ضمیر پروناؤن ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معرفہ ہوتا ہے جی. اچھا، اب یہ بتائیں یہ تو زبر ہے تو یہ نصب میں ہے، رفع میں ہے، جر میں ہے؟ اصل میں جو یہ ٹھنڈی سانس لی ہے نا اس کی میں ہوں کہ بیچ میں گیپ آ گیا. جی بالکل میں نے بالکل. مبنی ہے زبر سے یہ نصب میں ہے، رفع میں ہے، جر میں ہے؟ سر یہ مبنی ہے اس لیے حالت ہانیہ رکنے دے. آئی ہوپ سنا نہیں کسی نے ہانیہ کو. ہاں جی، سن تو دیا ہوگا. مطلب زبر ہے تو نصب لگ رہا ہے. ویری گڈ، نصب ہے. تو اس کو جر میں لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زیر آ جائے گی. زیر آ جائے گی. اور رفع میں لے جائیں تو کیا ہوگا؟ پیش آ جائے گی. پیش آ جائے گی. لیکن ہم نے اس کو کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے جی، جو کہ معرفہ ہے، جو کہ معرفہ ہوتا ہے. اور ہم اور نے وہ کہا غیر تھا کہ منصرف جو ہے. ضمیر ہوتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے، غیر منصرف یا مبنی؟ مبنی ہوتا ہے. مبنی. تو مبنی کی کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ اس کے اعراب چینج نہیں ہوتے. تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں اس کی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تینوں حالتیں سیم ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر کاف کے نیچے زیر ہوتا نا تو یہ مونس ہوتا ہے. یو اردو میں تو آپ ہی کہتے ہیں نا، چاہے مذکر ہو یا مونس. جی لیکن عربک میں آپ کی کہتے ہیں. مثلا میں السلام، مجھے آپ لوگوں کو کہیں گے، میں آپ لوگوں کو سنن، ہم لوگ تو ویسے کہتے ہیں نا السلام علیکم، لیکن کیونکہ آپ سب لیڈیز ہیں تو مجھے کہنا چاہیے السلام علیکم. کنہ مونس کے لیے کنہ آتا نا. جی نون ساکن آتا کہ نہیں آتا؟ اور اگر میں اکیلے کسی کو کہوں تو میں ایک خاتون کو کہوں تو مرد کو کہوں گا السلام علیکہ، اور اگر ایک خاتون ہو تو میں کہوں گا السلام علیکی، کاف زیر کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ السلام علیکی. ٹھیک ہے. یہ کا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے لیکن سامنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بحمدی کا بیسیکلی اب آپ بتائیں مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے یا جملہ ہے؟ مرکب اضافی. کیسے؟ کیونکہ وہی اس میں مضاف میں تو اس کی نہیں ہے، حالت کلیئر نہیں ہے. ویری گڈ. وہ اس میں اور حالت کا کلیئر نہیں ہے. کیونکہ حالت کلیئر نہیں ہے یہاں. سوری وسعت کلیئر نہیں ہے. وسعت کلیئر نہیں ہے. وسعت کلیئر نہیں ہے. وسعت کلیئر نہیں ہے. اور مضاف الیہ میں کیونکہ وہ آگے ہے مبنی ہے تو ضمیر وہ پر حالت جار میں ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. گڈ. آئی ہوپ ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا.
जी कोई शक किसी का? जी नहीं, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है कि नहीं? सो हमने इस स्लाइड में ये देखा कि हमारे पास मुजाफ वाहिद जमा भी हो सकता है, तस्निया तो इसकी मिसाल मैंने नहीं डाली, हालत में रफा नस्ब जर भी हो सकता है। मुजाफ अलैह अब तीनों में देखें, अल मस्जिदी देखने में जर है और है मुनसिफ इसकी जर में ही है। इब्राहीमा देखने में ये नस्ब है जी, लेकिन पीछे मुजाफ आ रहा है, तो हालतन ये किस में होगा? पीछे मुजाफ आएगा तो इब्राहिम किस पे हम कंसीडर करेंगे? नस्ब में करेंगे, जर में? जर में। जर में, जज़ाकल्लाह। का मबनी है। मबनी का मसला ये है कि हमें ये नहीं पता कि वो रफा में, नस्ब या जर में हालत में। हम पीछे देखेंगे, अगर मुजाफ की अलामत मिल रही है तो हम इसको किस में लेंगे? इस मबनी को हालत किस में लेंगे? जर में। जर। जज़ाकल्लाह। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या रिपीट कर दूं? क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है। चलें, गुड। ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें, वहां हमने सारे मारफा की मिसालें की थी। अब हम नकरा की करते हैं। किताबु मुअल्लिमिन, एक मुअल्लिम की किताब या किसी मुअल्लिम की किताब, ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर हमारे पास ये भी आ सकता है मशरिकैनी, ये रफा है, नसब है, जर है? जर है। नहीं, जर है। नसब क्यों नहीं है? अल मशरिकैनी। अल मुशरिकैनी वो आ जाता है नस्ब में। इसका रफा बना है मुशरी, अल मशरी, मुशरिकूना। मशरिकूना, जज़ाकल्लाह। ये क्या बनेगा? तस्निया है, जमा है? मुशरिकूना जो है, ऊना ईना जो जमा है। मशरिकूना जमा है, तो मशरिकूना की नसब जर क्या बनेगा? मशरिकूना, मुशरिक, ठीक है, ठीक ना ना, याद रखें। आनी ऐनी, नून के नीचे जेर आ रहा है। ऊना ईना, नून के ऊपर जबर आ रहा है। तो जमा में हमारे पास ऊना ईना, नून के ऊपर जबर है, और तस्निया में आनी ऐनी, नून के नीचे जेर है। जेर है जी। ठीक है कि नहीं? तो मशरिकीना तस्निया है या जमा है? मुशरिकीना तो जमा है। नहीं, मशरिकैनी, सॉरी, मशरिकैनी। मशरिकैनी, मशरिकैनी तस्निया है। जज़ाकल्लाह। और हालतन क्या है? रफा में है, नस्ब में, जर में है? जर में। जर में। कैसे? इसका रफा क्या होगा? मुशरिकैना, नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा। जी, कोई और अटेम्प्ट कर लें। मुशरिकैना नसब। जी, कोई और? इसका रफा क्या बनेगा मशरिकैनी का? मशरिकैनी का मुशरिकूना ही वो तो जमा बन गया ना, जमा। ये तो तस्निया है ना। जी 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 जी। में रफा क्या आएगा? तस्निया में कोई भी। मुशरिकानी। जज़ाकल्लाह। मुशरिकानी, नून के नीचे जेर, और मुशरिकैनी नसब जर। ठीक है कि नहीं? जी, ठीक है। मुशरिकानी, मुशरिकैनी, जमा में आ जाएगा मुशरिकूना, मुशरिकीना। ठीक है ना? नून के ऊपर जबर हो तो समझ जाए, नून के नीचे जेर हो तो समझ जाए ये तस्निया है, नून के ऊपर जबर हो तो समझ जाए ये जमा है। ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इन्ना रब्बल मशरिकैनी, बेशक दो मशरिकों का रब।
جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک، اور اسی طرح بی رب العالمین، عالمین اب کیا ہے عدد کے لحاظ سے؟ عالمینا تسنیہ ہے، نہیں اینا علینا جمع عالمینا آنی عینی تسنیہ، اونا اینا جمع، اینا جمع ہے، اینا جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نظر آ گئی نا عالمین کیا ہے؟ جمع ہے تسنیہ ہے؟ جمع جمع، جزاک اللہ۔ اور یہ حالتاً کیا ہے، رفع میں ہے، نصب میں، جر میں ہے؟ حالتاً نصب اور جر میں ہے۔ جی اگر تو آئسولیشن دیکھیں تو العالمین نصب یا جر میں ہے، لیکن آپ پیچھے بربی کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ ربی کو دیکھ کے ہم جر کہیں گے، جر کہیں گے کیونکہ پیچھے مضاف آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور اگر عالمین کا رفع کیا ہے؟ عالمان میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، تسنیہ ہوتا ہے آنی عینی، آنی عینی، جی ابھی دیکھیں نون کے نیچے آنی زیر آ عینی، رہا ہے، آنی جی عینی، نون کے نیچے زیر، عین زیر آ رہا ہے تو تسنیہ ہو گیا، جمع میں آتا ہے اونا اینا، نون کے اوپر زبر۔ زبر آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، تسنیہ آنی عینی، جی تسنیہ آنی آنی عینی، نون کے اوپر زبر، سوری نون کے نیچے زیر، زیر آ جائے گی، جی اونا اینا جمع، نون کے اوپر زبر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبر آ جائے گی، جی یہ کائنڈلی چھوٹے چھوٹے فرق ہیں لیکن بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں مشرقین، دو مشرقین دو مغربین کا ذکر آتا ہے، جمع کا ذکر نہیں آتا، لیکن جب عالم کی بات آتی ہے تو جمع کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جمع آ گیا، جی پھر جمع آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے سامنے اس وقت جو ہم ویزیبل نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو تین کائناتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کائنات ہے جو فضا میں ہے، جس میں گریوٹی کا کوئی لا نہیں ہے۔ ایک کائنات وہ ہے جو زمین کے اوپر ہے، جہاں آکسیجن ہے انسانوں کے لیے اور فوٹو سنتھسس پروسیس ہے پلانٹس کے لیے۔ ایک دنیا جو اوشن میں ہے، ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ڈائجسٹو سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کی سائنس ہی الگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی۔ تو تین کائناتیں تو ہمارے سامنے آ گئی، تو یہ جمع بن گئی، ٹھیک؟ اس کے علاوہ جو قرآن بتاتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہوتا ہے، وہ ایک کائنات ہے، پھر بچہ زمین میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک کائنات ہے، پھر وہ قبر میں جاتا ہے، ایک کائنات ہے، پھر وہ عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جہاں ہم سب ملیں گے وہ ایک الگ کائنات ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو سائنس الفاظ میں بھی کہیں غلطی نہیں ملے گی قرآن کے، اور مشرقینی کو مشرقونہ یا مشرقینہ نہیں آتا، کیونکہ آج سائنس نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ سورج جب طلوع یا غروب ہوتا ہے اس کے دو ایکسٹریم اینڈز ہیں، مغرب کے اور مشرق کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو گوگل بتائے گا کہ سورج جو غروب ہوتا ہے اور جو طلوع ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے دو اینڈز کے درمیان میں۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ دو مشرقین ہیں اور دو مغربین ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں جمع میں نہیں آتا، مشرقونہ یا مشرقینہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم الحمدللہ جو عربک سیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں بڑا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے آج ہم ادھر ہی رکھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی کائنڈلی کہ یہ جو ہم نے منصرف پڑھا تھا نا، مسلمون مسلمان مسلمن، تسنیہ مسلمان مسلمین، مسلمون مسلمین، مؤنث میں مسلمات مسلمات،
इनको मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना इनको रिपीट करवाता हूं, ठीक है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मबनी आपको याद रहे कि ज़मायर मबनी होते हैं, इनकी कंडीशन बदलती नहीं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला में टाइम में बरकत डाले कि रोजाना हम क्लास कर सके। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, बीच में गैप आया, उससे चीजें भूल जाती हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि स्टूडेंट जरूर बनाएं, स्टूडेंट बनाएंगे आप इंशाल्लाह चीजें नहीं भूलेंगे। तो आगे रमजान भी आ रहा है इंशाल्लाह, तो कोशिश करें कि अपने घर में ये काम शुरू करें। अभी टाइम खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, तो कल इंशाल्लाह फिर आगे सबक को लेके चलेंगे, ठीक है कि नहीं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? जी बस मैं जो ये 2 मशरिक और 2 मगरिब है, इनको मैं थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप